السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صہیب یونس۔ ناظرین، میں آج کی اپنی اس ویڈیو میں جو موجودہ حکومت نے ایجوکیشن سسٹم لا رہی ہے اس پہ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ اس میں کون کون سی نئی پالیسیز متعارف ہوں گی۔ ناظرین، پی ڈی ایم کٹولا جو پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کو سلیکٹڈ اسرائیلی اور یہودی ایجنٹ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تو ناظرین یہ یہودی ایجنٹ پاکستان میں وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ آج تک ماضی کی حکومتوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اور ناظرین، موجودہ حکومت کا یہ کام دیکھ کر آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ جو پی ڈی ایم عمران خان صاحب پر یہودی اور اسرائیلی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتی ہے تو کیا یہ سچ ہے۔ ناظرین، موجودہ حکومت تعلیمی نظام میں سب سے بڑی تبدیلی کرنے جا رہی ہے، جس سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں عن قریب نیا ایجوکیشن سسٹم متعارف ہوگا اور پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم کافی حد تک عن قریب بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے عمران خان کی حکومت نیا نظام یونیفارم ایجوکیشن سسٹم لا رہی ہے جو کہ انشاءاللہ مارچ 2021 تک پاکستان میں لاگو ہو جائے گا۔ تو آج تک جو ماضی کی حکومتیں نہیں کر سکی وہ عمران خان کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ پورے ملک میں ہر طلبات کو ایک جیسا سلیبس پڑھانے کی نئی پالیسی لا رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے اس سسٹم سے غریب اور امیر کے بچوں میں جو فرق سمجھا جاتا تھا وہ ختم کرنے جا رہی ہے، کیونکہ غریب کے بچوں کو اور سلیبس پڑھایا جاتا تھا اور امیر کے بچوں کو کوئی اور سلیبس پڑھایا جاتا تھا۔ اب موجودہ حکومت کی اس نئی پالیسی سے یہ ڈیفرنس بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سے سب بچوں کو یکساں تعلیم دی جائے گی اور ایک ہی پورے پاکستان میں یہ سلیبس لاگو ہوگا اور جو کہ تعلیمی اداروں میں پڑھایا جائے گا۔ میں آج اپنے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں بتایا نہیں کیوں، میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ دو کام کیے ہیں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا تھی تو ان کی پولیٹیکل ول نہیں تھی۔ نمبر ون، کہ پاکستان کے اندر یہ جو تھری ٹیئر سسٹم چل رہا ہے، جو ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے، امیر کے لیے انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، تین ڈیفرنٹ کلچرز ایک ملک کے اندر آ رہے ہیں۔ انگلش میڈیم کو وہ اردو میڈیم کہتا ہے برگر کراؤڈ، ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ دینی مدرسے کچھ اور سوچتے ہیں ان کی۔ سو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پہلی چیز ایک کور ایجوکیشن سلیبس انشاءاللہ مارچ 2021 میں سارے پاکستان میں لاگو ہو جائے گا۔ اس میں انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کی ہیں، بڑی مشکل پرائیویٹ سکول سب کو بٹھا کے، میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور دوسری کہ دینی مدرسوں کو مین سٹریم میں لانا، یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں۔ تقریباً 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں دینی مدرسوں میں۔ آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیوں نہیں مین سٹریم میں آ سکتے، وہ کیوں نہیں ڈاکٹرز انجینئرز بن سکتے۔ دین پڑھیں لیکن باقی اور چیزیں بھی کریں۔ تو یہ جو بڑا انہوں نے کنسلٹیشن سے، دینی مدارس سے، پوری کنسلٹیشن سے اب یہ آیا کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنی سلیبس کے وہ بھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تاکہ وہ بھی ان کے آپشنز ہوں کہ سوسائٹی میں وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکیں۔ تو ناظرین، آپ نے عمران خان کو سنا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نئے نظام لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس نظام کے تحت تمام طلبات کو ایک جیسا سلیبس پڑھایا جائے گا، کیونکہ اب پاکستان میں امیر کے بچوں کو اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے اور غریبوں کے بچوں کو اور پڑھایا جا رہا ہے۔ اس نظام کے تحت پورے پاکستان میں یہ قانون نافذ ہو جائے گا کہ تمام تعلیمی اداروں میں ایک جیسا بچوں کو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اور ان میں جو ڈفرینس سمجھا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہودی ایجنٹ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پنجاب کی یونیورسٹیز میں قرآن پاک کا ترجمہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ ناظرین قرآن مجید ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو اس وجہ سے حکومت پنجاب نے یونیورسٹیز کے طلبات میں قرآن مجید کا ترجمہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، طلبات یونیورسٹیز میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر جا کے ان کو ڈگری ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں تم میں سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک سنت اور دوسری قرآن مجید۔ میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا۔
تو اگر ہم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہو پائیں گے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان کی قیادت میں پنجاب کی گورنر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام یونیورسٹیز میں طلبات کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھایا جائے اور پھر جا کے ان کو ڈگری دی جائے۔ تو ناظرین، جو عمران خان صاحب پاکستان میں ایک نیا نظام یونیفارم ایجوکیشن سسٹم لے آ رہا ہے، اس سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ یہ بندہ جو یہودیوں کے محفل میں بیٹھ کر ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا کلمے پر یقین ہے، ہمارے لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے سامنے آج مولانا محمد خان اشریانی، جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابقہ چیئرمین ہیں اور جماعت علماء اسلام کے رہنما ہیں، انہوں نے آج اپنے خطاب میں کہا ہے کہ مولانا ایک جھوٹا بندہ ہے اور یہ جو عمران خان کو سلیکٹڈ کہتا ہے یہ خود سلیکٹ ہے۔ تو ناظرین، میں پہلے بھی ویڈیو فل پروف اور ثبوتوں کے ساتھ اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس میں بتایا ہے کہ کون اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور کون اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔